جی ناظرین، آج 3 خبروں پہ بات کرنی ہے اور ان 3 خبروں کا آپس میں بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ویورز ہیں وہ بڑے شرارتی قسم کے لوگ ہیں اور وہ چیزوں میں کوئی نہ کوئی تعلق ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میرا قطعاً کوئی مقصد نہیں ہے کہ قصداً کوئی تعلق ظاہر کروں، یہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے کہ چیزوں میں تعلق ڈھونڈ لیں یا نہ ڈھونڈیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ پہلی خبر جو ہے وہ بلاول بھٹو کے پنجاب کے حوالے سے جلسوں کی ہے۔ پنجاب میں ہنگامی دورہ ہو رہا ہے اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے کچھ وعدے وعید کیے جا رہے ہیں، لوگوں سے ملا بھی جا رہا ہے، اور آج اخبار میں یہ تک خبر تھی کہ 3 وکٹیں پیپلز پارٹی نے گرا لی ہیں۔ دوسری خبر بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی پنجاب کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزدار صاحب، انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئی جی ایک دفعہ پھر تبدیل کر دیتے ہیں۔ پولیس کے آئی جی کی بات ہو رہی ہے اور وزارتوں میں بھی کوئی رد و بدل کر کے دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی پرفارمنس بہتر ہو جائے، کوئی گورننس بہتر ہو جائے۔ اور تیسری خبر جو ہے وہ کنٹونمنٹ کے الیکشن کے حوالے سے ہے کہ وہ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک درخواست دی تھی، یعنی حکومتی جماعت نے ایک درخواست دی تھی کہ کنٹونمنٹ کے جو الیکشن ہیں اس میں فوج کو نگرانی کے لیے تعینات کیا جائے، جو کہ درخواست الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی ہے۔ یہ 3 خبریں ہیں، اب ان کا آپس میں کوئی تعلق تو ہے نہیں، اب آپ زیادہ ذہین نہ بنے تو میں آپ کو تینوں خبروں کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، بلاول بھٹو کا جو دورہ ہے اس میں جو انہوں نے وعدے وعید کیے ہیں وہ تقریباً اسی نہج پہ ہیں جس نہج پہ کسی زمانے میں پی ٹی آئی نے وعدے کیے تھے، اور وہ 1 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے کئی کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ وہ پرانا وعدہ بھی دہرایا جا رہا ہے کہ ہم جناب جنوبی پنجاب کو صوبہ ہی بنا دیں گے۔ 3 سال اس حکومت نے یہ کارکردگی دکھائی کہ جنوبی پنجاب کے نام پر اور جنوبی پنجاب کے صوبے کے نام پر انہوں نے ووٹ لیے اور پھر اس بات کو بھول گئے، ہم اگر حکومت میں آئیں گے تو پھر ہم بنائیں گے جنوبی پنجاب کو صوبہ۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ کڑی تنقید بھی کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے، جو کہ آج کل رن آف دا مل باتیں ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور گورننس بہت بری ہے، پنجاب کا حال برا ہو گیا ہے۔ اور بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ اگلا الیکشن پیپلز پارٹی جیتے گی اور اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اب دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ آپ پیسے دے کے لوگوں کو دیں تو وہ ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ 1-2 سیٹیں ایسی ہوں گی جس میں شاید پیپلز پارٹی کچھ بہتر پرفارم کر سکے، باقی پیپلز پارٹی پورے پنجاب میں ان کی پریزنس نہیں ہے، اور جہاں پہ دوسرے امیدوار 60,000 70,000 ووٹ لیتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کا امیدوار وہاں 800 700 اس طرح ووٹ لیتا ہے، ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی ہیز نو فیوچر ان پنجاب۔ لیکن کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کچھ ایک ایسا اتحاد بنے کہ ہم پری پول ریگنگ دیکھیں اور پری پول ریگنگ میں کچھ جماعتیں اکٹھی ہو جائیں اور جو مین دشمن ہیں جس کے اسٹیبلشمنٹ والے وہ مسلم لیگ نون، اس کے خلاف کوئی اتحاد بنانے کی کوشش کریں؟ یہ بہت زیادہ ثمر آور یا لگتا نہیں ہے کہ یہ پالیسی بہت زیادہ کامیاب ہوگی، اس لیے کہ پنجاب میں ابھی بھی نون لیگ کا ٹکٹ سب سے قیمتی چیز سمجھی جا رہی ہے پولیٹکس میں، اور لوگ اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو شخص اس وقت نواز شریف کے نظریے سے ہٹا اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ جو بارڈر لائن پہ لوگ ہوتے ہیں یہ انتظار میں ہیں کہ ان کی کینڈیڈیچر کا اناؤنس کب ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اگر انہیں نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ملتا تو پھر وہ باقی دوسرے اتحادوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں اتحاد کون کون کر سکتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے دیرینہ ساتھی ہیں مسلم لیگ کاف والے، اور مسلم لیگ کاف ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ اتحاد کرے گی۔ جب مشرف صاحب پوری پاور میں تھے سب
کچھ ان کے کنٹرول میں تھا انہوں نے مسلم لیگ کاف کو جتوانے کی بڑی کوشش کی اور وہ ناکام ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی مشرف صاحب کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ پھر بتدریج ہم نے دیکھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی لگائی ہوئی جماعتیں ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اب مسلم لیگ کاف پاکستان میں چند سیٹوں تک محدود ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کا ووٹ اور مسلم لیگ کاف کا ووٹ شاید یہ اتحاد بننے کی کوشش کرے، لیکن اس میں ایک اور فیکٹر بھی شامل ہوگا، اور وہ ریلیجس ووٹ ہوگا، اور تحریک لبیک پاکستان بھی ہو سکتا ہے، امکان یہی ہے کہ اس کو جوائن کرے گی۔ وہ ان کا ووٹ بڑھتا جا رہا ہے، اور جس طرح ان کا ووٹ بڑھتا جا رہا ہے وہ ان دو جماعتوں کو پولیٹیکلی سپورٹ بھی کر سکتی ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ بہت ایکسٹریم رائٹ کی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، اور تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہیں فیوچر میں پتہ ہے کہ اس جماعت سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اتحاد ایک فیوچر میں ہمیں بنتا نظر آ رہا ہے، جس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف اور تحریک لبیک پاکستان یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور مل کر مسلم لیگ نون کو گرانے کی کوشش کریں گے، جو کہ بہت مشکل کام ہے۔ اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو ایک سیٹ سے بھی مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی اور جماعت کا کینڈیڈیٹ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں تو ان کو بہت غلط فہمی ہے۔ لیکن ہوگا ان الیکشن میں کیا؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر پولنگ ڈے پہ بہت ساری دھاندلی ہوتی تھی اور بڑی کوئی لڑائی مار کٹائی بھی ہوتی تھی، اب لوگوں کو پی ایم ایل این نے، مریم نواز نے، نواز شریف نے اویئر کر دیا ہے کہ دھاندلی والے دن اپنا ووٹ ڈالنا نہیں، ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو پھر دھاندلی کیسے ہوگی؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا آپ کو سمجھ آئی گئی ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو پھر ایک طریقہ بچ جاتا ہے کہ پری پول اور پوسٹ پول ریگنگ ہوگی۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پولنگ ڈے پر ریگنگ نہیں ہوگی۔ پری پول ریگنگ کسے کہتے ہیں؟ کہ بڑے بڑے کینڈیڈیٹس کو ڈرا دھمکا کے یہ جو متوقع اتحاد ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ جو ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے نون لیگ کو، ان کو ڈرایا جائے گا، ان کے ووٹروں کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا، خوف زدہ کیا جائے گا، مار پیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ اور پوسٹ پول تو بہت آسان ہے، وہ چند لوگ ہوتے ہیں سلیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں، پھر ان کو لالچ بھی دیا جا سکتا ہے، ان کی ویڈیوز بھی دکھائی جا سکتی ہیں، ان کو دھمکی بھی دی جا سکتی ہے، تو اپنی مرضی کی حکومت بنانے کا ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ مستقبل میں سوچا جا سکتا ہے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی نہج پر کام ہو رہا ہے۔ اب آ جائیں پولنگ ڈے کے حوالے سے۔ پولنگ ڈے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ڈسکا کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ بیوروکریسی کے ساتھ کیا ہوا۔ اب جو دوسری خبر میں نے آپ کو بتائی کہ ایک دفعہ پھر پنجاب میں ری شفل ہونے لگا ہے، وہ ری شفل بیوروکریسی میں بھی ہوگا، پولیس میں بھی ہوگا، وزارتوں میں بھی ہوگا۔ وزارتوں میں تو ظاہر ہے باریاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ وہ لوگ نااہل لوگ وزیر بنے ہوئے ہیں جو کونسلر کا بھی الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، تو ان کو وزیر بنا دیا گیا، تو ان کو باریاں دی جاتی ہیں، ان کو خدمت کا معاوضہ دیا جاتا ہے، دو چار کو ہٹا کے دو چار اور بد زبان لوگ لگا دیے جائیں گے، اور جو جتنی گالم گلوچ کرے گا اس کو شاید اتنی اہم وزارت مل جائے۔ پولیس کا محکمہ بہت اہم ہے۔ پولیس میں آئی جی اب پتہ نہیں 5 چینج کر چکے ہیں، 6 چینج کر چکے ہیں، اور عمران خان صاحب وہ صاحب تھے جو کہتے تھے کہ پولیس کو ہم نے سیاست سے الگ کرنا ہے، اور اس حکومت میں پولیس ہی سیاست میں پوری طرح شامل ہے، اور اپنی مرضی سے، من مانی سے جب جی چاہتے ہیں آئی جی تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی فوائد کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ ڈسکا کے الیکشن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے خاص قسم کی پوسٹنگز کی گئی تھی، اور اس کے نتائج آپ نے دیکھ لیے تھے کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہی غائب ہو گئے تھے۔ مطلب پولنگ کے بکسے نہیں غائب ہوئے، ریٹرننگ آفیسر ہی غائب ہو گئے۔ تو ظاہر ہے پولیس میں جب چینجز ہوں گے، آپ کسی کو oblige کریں گے، بیوروکریسی میں چینجز ہوں گی، تو اس میں بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ مستقبل کے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ پنجاب میں جو کچھ ہونے والا ہے الیکشن میں، اس کا ابھی تک کوئی توڑ
کسی کے پاس نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اس پہ بہت غور کر رہی ہے لیکن انہیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا. نواز شریف کا نیریٹو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے. لوگ اب ووٹ کو عزت دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اب تیسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں. اور میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آپ شرارتی لوگ ہیں, تینوں خبروں میں تعلق ڈھونڈیں گے. میرے خیال سے تو ان میں کوئی تعلق نہیں. تیسری خبر یہ ہے کنٹونمنٹ کے الیکشن ہونے. پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ درخواست دی کہ بھئی کنٹونمنٹ کے الیکشن فوج کی نگرانی میں ہونی چاہیے. تو الیکشن کمیشن نے اس کا یہ جواب دیا کہ بھئی فوج کی ضرورت کیا ہے, ہمارے پاس رینجر ہے, پولیس ہے, دوسرے ادارے ہیں, اس کی موجودگی میں فوج کی کیا ضرورت ہے, اور پھر اگر ضرورت نہیں ہے تو فوج کو زحمت دینے کی, تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے. اب پی ٹی آئی کے مائنڈ سیٹ کو آپ دیکھ لیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دھاندلی ہوگی یا نہیں ہوگی یا کوئی ریگنگ کا پلان بنا ہوگا. پی ٹی آئی کمفرٹیبل اسی وقت فیل کرتی ہے کہ جب اس کی نگرانی, الیکشن کی نگرانی پولیس نہ کر رہی ہو, ہمارے بڑے مقتدر ادارے کر رہے ہوں. اس لیے کہ انہیں 2018 کا الیکشن یاد ہے. اس الیکشن میں جس طرح پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی تھی اور جس طرح ایک بڑے پیمانے پر ریگنگ ہوئی تھی, باقاعدہ ایک منصوبے کے ذریعے دھاندلی کی گئی تھی, تو وہ پی ٹی آئی اسی سے کمفرٹیبل رہتی ہے. اب یہ 3 خبریں تھیں, اہم خبریں تھیں. ان کا میرے خیال میں تو کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. آپ اس کا تعلق سوچ سکتے ہیں لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے.